یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اور انہوں نے اس ویڈیو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بس 20 ہی رکعت ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، اور 8 رکعت تراویح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ کوئی اہل حدیث جواب نہیں دے گا اور نہ کوئی دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا اس میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو تراویح کی چلا نماز کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے، یا انہوں نے ایک لفظ کہا ہے بے غبار حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ اب یہ بھاری بھرکم الفاظ بول کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کھل کے کہیے نا، کھل کے کہیے بے غبار سے کیا مطلب ہے؟ مطلب ایسا لفظ بول کے کنفیوز کر رہے ہیں پبلک کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی بے غبار حدیث میں نہیں ملتا، مطلب حدیث میں ملتا ہے لیکن آپ کی نظر میں بے غبار ہے وہ، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کو کھول کے بتاؤ نا۔ مطلب کتنی چالاکی سے، ہوشیاری سے آپ نے بیوقوف بنا دیا پبلک کو۔ بے غبار حدیث میں نہیں ملتا ہے، آپ یہ کہتے کہ صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے، اگر اس طرح بولتے تو شاید کوئی بولتا ہے کہ بھئی حدیث تو ہے لیکن ان کی نظر میں صحیح نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، یہ 2 کتابوں میں، یہ روایت 2 کتابوں میں موجود ہے، بلکہ اور بھی کتابوں موجود ہے، 2 اہم کتابیں ہیں۔ اس میں ایک کتاب کون سی ہے؟ صحیح ابن خزیمہ، اور دوسری کتاب صحیح ابن حبان۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بے غبار حدیث میں نہیں ملتا، اور یہ 2 حدیث کی کتاب ایسی ہیں جن کے مصنفین نے کتاب کا نام ہی رکھا ہے صحیح، یعنی کم سے کم ان 2 محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے، یہ بار بار کہتے رہتے نا کہ آج کے لوگوں کی رائے مت دیکھو، جو پرانے علماء ہیں ان کی کیا رائے، تو ان کی رائے کیا ہے؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، حدیث صحیح ہے۔ اب میں عوام سے کہنا چاہوں گا کہ امام ابن خزیمہ کی تحقیق آپ لیں گے یا مفتی صاحب کی تحقیق لیں گے؟ ایسے امام ابن حبان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اب امام ابن حبان رحمہ اللہ کی تحقیق لیں گے یا ان کی تحقیق لیں گے؟ باقی یہ دونوں روایات کی ڈیٹیل دیکھنا ہو، تفصیل دیکھنا ہو، اس کے الفاظ، اس کا ترجمہ، اس کے راویوں کی پوری بحث، تو جو میری کتاب ہے مسنون رکعت تراویح، اس میں جا کے آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی تھی، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، یہ 2 حدیثوں میں آیا ہوا ہے، 2 کتابوں میں موجود ہے، دونوں کتابیں صحیح کے نام سے مؤلفین نے لکھی ہیں، اس میں 8 رکعت کا باقاعدہ ذکر ہے۔ اس لیے یہ تاثر دینا کہ کسی بھی حدیث میں، یعنی کسی بے غبار حدیث میں نہیں، ارے غبار آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے مفتی صاحب، آپ کی نظر میں غبار ہو سکتا ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی نظر میں کوئی غبار نہیں اس حدیث پر، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی نظر میں کوئی غبار نہیں اس حدیث پر، اس لیے یہ روایت صحیح ہے، بے غبار ہے، بے داغ ہے، محدثین نے صحیح قرار دیا۔ اس کے راویوں پر بعد کے لوگوں نے جو بھی کچھ جرح کرنے کی کوشش کی ہے، سب کا جواب علماء اہل حدیث نے بار بار دے دیا ہے۔ اس لیے اس طرح سے گول مول بات نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے ثابت، نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے، ائمہ کی تحقیق میں صحیح ہے۔ کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی، یہ حدیث سے نہیں پتا چلتا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پتا چلتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا چکا کہ 2 حدیث موجود ہے، لیکن مفتی صاحب اس کو گول کر رہے ہیں، اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حالانکہ خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ثابت ہے، ابھی مفتی صاحب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے، وہ بھی صرف وتر سمیت 11 رکعت، یعنی 8 رکعت ہے اور وتر سمیت 11 رکعت ہے۔ 20 رکعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کریں، دیکھتے ہیں اس کو۔ حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی؟ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ہاں اب دیکھیے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ضعیف روایت میں تذکرہ ہے کہ کتنی پڑھا تھا، اور صحیح روایت آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ صحیح ابن خزیمہ کی صحیح روایات میں ہے کہ آپ نے 8 پڑھی تھی، صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ نے 8 پڑھی تھی۔ جو صحیح روایات ہیں ان کو آپ ادھر ادھر کر کے اس کا نام نہ لے کے آپ کہہ رہے ہیں ضعیف روایت میں۔ ضعیف روایت تو اسی کیا لینا ہے، جب صحیح روایت موجود ہے تو ضعیف، اور ضعیف روایت ہے نہیں جو 20 رکعت تراویح، جو 20 رکعت کے نام سے جو روایتیں ملتی وہ ضعیف نہیں، وہ من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس میں جھوٹے روایت ہیں،
कज़्ज़ाब रवात है, आप उसको ज़ईफ क्या हल्का कर रहे हो, ज़ईफ नहीं, वो झूठ, बहरहाल ज़ईफ हो तो भी उसकी कोई हैसियत नहीं सही अहादीस की रोशनी में, लेकिन वो ज़ईफ भी नहीं, वो झूठी रवायत है, मनगढ़ंत रवायत है। क्योंकि जो रावी हजरत उमर से 8 बयान कर रहा है वही कितनी भी बयान कर रहा है, 20 बयान कर रहा है। और जब हम सहाबा के दौर में देखते हैं तो हमें सब जगह 20 नजर आ रही हैं, 8 कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत उमर ने 8 शुरू की हो और कूफा, बसरा, दिमिश्क, शाम, मिस्र सब जगह 20 हो रही हो? देखिए मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात जो है जारी कराई थी, यानी 20 रकात का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई सही रवायत मौजूद नहीं। सही रवायत जो मुअत्ता की रवायत है उसमें तो 8 रकात जिक्र है, यानी तरावी समेत 11 रकात जिक्र है, 8 का जिक्र नहीं, 20 का जिक्र नहीं। और ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि मिस्र में, यमन में, शाम में, यहाँ हर जगह जो है 20 हो रही थी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि 20 हो रही थी? ये आपके पास कौन सी दलील मौजूद है, यानी किस हवाले की बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि 20 रकत हर जगह हो रही थी सिर्फ? और आपका कहने का मतलब ये है कि जब पूरे आलम इस्लाम में 20 रकत हो रही है, अब ये मंतिक इनकी देखिए, पूरे आलम इस्लाम में 20 रकत हो रही है, तो उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु 11 रकत कैसे कर देंगे, ये इनका कहना है। लेकिन सवाल ये कि ये जिस मुकद्दमे पर अपनी, जिस बुनियाद पर अपनी इमारत खड़ी कर रहे हैं, उसको कौन साबित करेगा भाई? ये तो आपका दावा है ना, ये तो आपका दावा है ये कि पूरे आलम इस्लाम में 20 हो रही थी, लेकिन है कहाँ यहाँ पे? यानी कोई सर पे बेगए सर पैर के आप एक दावा करके आवाम के सामने यह तासुब दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरी रवायत भरी पड़ी है, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक भी सही रवायत मौजूद नहीं कि 20 रकत पड़ेगी। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी एक भी सहाबी से साबित नहीं है कि 20 रकत तरावी पड़ेगी। जब उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने 11 रकात मुअत्ता की रवायत के मुताबिक 11 रकात का हुक्म दिया पढ़ने के लिए, तो उस वक्त जब वहां पे 11 रकात हो रही थी मस्जिद नबवी में, तो उसके अलावा आलम इस्लाम में कहीं 20 रकत हो रही हो, इस चीज का सबूत देना मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी है। वरना ये तो सिर्फ दावा है, ये तो सिर्फ दावा है कि हर जगह 20 हो रही है, तो ये 8 कैसे हो सकते? अरे 20 कहाँ हो रही है? आप कोई एक तो हवाला बताएं कि 20 हो रही है। आप हो सकता है आप कहें कि बाकी जगहों पे 8 हो रही है, बताओ। अरे भाई बाकी जगहों पे 20 हो रही है, आप बताइए। जब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला से साबित हो गया, मरकजी जगह पर, या जो खिलाफत का मरकज है, जब वहां पे साबित हो गया, यानी खलीफा का ये ऑर्डर आ गया कि 11 पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है कि जब खलीफा का ऑर्डर आया है, उनकी तरफ से ताकीद आई है, तो पूरे आलम इस्लाम का मसलक वही होगा, इल्ला ये कि आप उसके खिलाफ साबित कर दें, इल्ला ये कि आप उसके खिलाफ साबित कर दें। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो 11 रकात तरावी का हुक्म दिया, सहाबे किराम ने पढ़ा, उसके बरखिलाफ किसी एक भी सहाबी का स्टेटमेंट नहीं है, किसी एक भी सहाबी की कोई सराहत नहीं है कि उसके खिलाफ किसी ने पढ़ी हो या किसी ने कोई एतराज किया हो, किसी ने कोई नक्द किया हो। इस तरह की सूरत हाल पर आप लोग इजमा का दावा करते हैं कि इजमा है, तो हकीकत यह है कि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने जो तादाद मुंतखब की 11 रकात, उस तादाद के बरखिलाफ किसी एक सहाबी ने कोई लफ्ज नहीं कहा, और न उसके बरखिलाफ किसी एक सहाबी का कोई अमल किसी सही रवायत से मिलता है कि हजरत उमर से जो 20 वाली रिवायत है वो सही है, 8 वाली सही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक में है 8 रकतों वाली, जो इमाम मालिक ने नकल की है, लेकिन इमाम मालिक खुद 8 का फतवा नहीं, वो खुद 20 से ज्यादा के कायल हैं, वो तो 20 के भी नहीं 36 के कायल हैं। ये फरमाते हैं, कहते हैं कि जो 8 रकत वाली रवायत है मुअत्ता में, कहते हैं कि उसके ज़ईफ होने की दलील क्या है? कहते हैं कि उसके ज़ईफ होने की दलील ये है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह खुद उसके खिलाफ हैं। यानी आप बताइए कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह उसके रावी हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह उसके खिलाफ गए, तो क्या एक मुहद्दिस अगर कोई रिवायत बयान करता है और उसके खिलाफ कोई मौक़िफ़ अपनाता है, तो अच्छा वो खिलाफ है कि नहीं, वो अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसके खिलाफ कोई मौक़िफ़ अपनाता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो रिवायत साबित ही नहीं है? यानी वो 20 वाली रवायत साबित है, 20 वाली रवायत साबित है, क्योंकि उन्होंने जो है 8 वाली रवायत पे अमल नहीं किया। हालांकि 20 का भी यानी किसी ज़ईफ रवायत में भी नहीं मिलता है, हमारी मालूमात की हद तक किसी ज़ईफ रवायत में भी नहीं मिलता है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने 20 वाली कोई बात कही हो। उनकी तरफ मंसूब है, उनकी तरफ ये बात है कि उनके दौर में कुछ लोग 20 से ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन 20 पढ़ते थे, ये जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो इमाम मालिक रहमुल्लाह अगर मान भी लें कि इमाम मालिक रहमुल्लाह ने अपनी रवायत करदा जो उन्होंने हदीस रवायत की है उसके खिलाफ अगर कोई अमल अपनाए हो, तो इससे ये कहाँ साबित हो जाएगा कि वो हदीस ज़ईफ है? भाई अगर कोई शख्स या कोई भी रावी हदीस पे अमल नहीं करता है किसी वजह से, तो बहुत सारे असबाब हो सकते हैं।
بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, کوئی مصلحت ہو سکتی ہے, کوئی عذر ہو سکتا ہے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہو سکتی کہ روایت ضعیف ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, یہ جو مقدمہ ہے نا, یہ جو مفروضہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 11 سے زیادہ یعنی اپنی حدیث پہ عمل نہیں کیا, یہ امام مالک رحمہ اللہ پر بہت بڑی تہمت ہے. امام مالک رحمہ اللہ پہ سراسر الزام ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا ایسا جو ہے کوئی فتویٰ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا, کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 11 سے زیادہ تراویح پڑھی ہو. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ یہی نقل فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو تعداد منتخب کی ہے اپنے لیے اور جس کو راجح قرار دیا ہے, جس کو صحیح سمجھا ہے, وہ 11 رکعت ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیتا ہوں. اچھا, اس کی پوری تفصیل جو ہے ہماری کتاب جو مسنون رکعت تراویح ہے اس میں ہے. اس کے صفحہ نمبر 288 کتاب ہے الصلاۃ والتہجد, صفحہ نمبر 287. اس میں نے نقل کیا ان کے الفاظ کہ امام اشہب بن عبد العزیز جو امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الذی آخذ به لنفسی فی قیام رمضان هو الذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علیہ الناس 11. آپ بتائیں کتنے صاف الفاظ ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد کے. کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے جو تعداد اختیار کرتا ہوں کہ میں جو پڑھوں گا وہ کیا ہے؟ قیام رمضان. یعنی قیام رمضان وہی تراویح, اصل نام اس کا قیام رمضان ہے. یہ تو بعد کے علماء نے تراویح کا ٹائٹل دیا ہوا ہے, جس میں مفتی صاحب آگے کچھ بولیں گے, ابھی ہم بات کریں گے اس پہ. تو کہا کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی جو تعداد میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں, اختیار کرتا ہوں, کیا ہے؟ هو الذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہی تعداد جس پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے الناس لوگوں کو یعنی صحابہ کو جمع کیا تھا, صحابہ و تابعین کو جمع کیا تھا, وہ کیا ہے؟ 11 تھا, 11 رکعت ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں, آگے کیا کہتے ہیں. یعنی اب دیکھیے, عمل بھی کر لیا اور روایت کا ذکر بھی کر دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ 11 پہ جمع کیا تھا اس لیے میں وہی کروں گا. اور کہتے ہیں وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صرف اسی پر نہیں رک رہے ہیں, کہتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے. کہتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے. ولا ادری من احدث هذا الركوع الكثير, اور مجھے نہیں معلوم کہ اتنی بڑی رکعات کس نے ایجاد کر کے رکھی ہے. یعنی اتنے سارے رکوع, اتنی ساری رکعات کون بنایا, کہاں سے لایا, ہمیں نہیں پتا. آپ دیکھیں مدینہ کے امام مالک رحمہ اللہ, یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں کچھ لوگ یعنی 11 سے زیادہ پڑھ رہے تھے, اس کا رد کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. یعنی وہ مدینہ کے امام ہیں, امام ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کا کوئی سورس پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ان لوگوں نے یہ سب کر لیا ہے. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ بھائی کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نفل سمجھ کے بڑھا لیا, یعنی ان کا بھی یہ دعویٰ نہ رہا ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے, نبی کا طریقہ ہے یا صحابہ کا طریقہ ہے. انہوں نے سوچا ہو کہ بھائی یہ نفل نماز ہے, چلو اپنے حساب سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو درست نہیں سمجھا. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے لیے جو اختیار کرتا ہوں وہ 11 رکعت ہے, اور آگے کہہ رہے ہیں یہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختیار کردہ تعداد ہے, انہی نے اسی تعداد پر انہوں نے جمع کیا تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے ہے. اور دیکھیے یہ مفتی صاحب صحیح بخاری کی شرح ہے نا, عمدۃ القاری, علامہ عینی رحمہ اللہ کی شرح ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 127, یہ صفحہ یہ دیکھیں ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 290 پہ یہ بات موجود ہے. علامہ عینی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, وہ رکعت تراویح کے بارے میں علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ 11 رکعت پڑھی جائیں گے, اور کہتے ہیں وَهُوَ اختیار مالک لنفسه, وَهُوَ اختیار مالک لنفسه, کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی تعداد کو اختیار کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مفتی صاحب کوئی اہل حدیث عالم نہیں کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ ہی کے یعنی فقہ حنفی سے نسبت منسوب اور ایک بہت بڑے امام, بہت بڑے علامہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کر رکھی ہے, انہوں نے صحیح بخاری ہی کی شرح میں بات کر رکھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے لیے 11 رکعت کا قول جو ہے اختیار کیا ہے. کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو, ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب
नहीं है। जवाब अभी हमने आपके सामने रख दिया कि देखिए कितनी मतलब कितनी मुफ्ती साहब कितनी मतलब कितनी हिम्मत के कितनी जुर्रत के साथ कह रहे हैं कि अहले हदीस किसी भी अहले हदीस के आलिम के पास जवाब नहीं। अरे भाई आप रकाते तरावी पर लिखी हुई अहले हदीस की कोई भी किताब पढ़ें, सब में ये जवाब मौजूद है, और ना मालूम आप कैसे कह रहे हैं कि किसी भी अहले हदीस के पास इसका जवाब नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि किसी अहले हदीस के पास इसका जवाब नहीं है? हम कहते हैं कौन अहले हदीस आलिम है जिसने रकाते तरावी पे किताब लिखी और ये वजाहत ना किया हो कि इमाम मालिक रहमुल्लाह ने इसी तादाद को अपनाया है, इमाम मालिक रहमुल्लाह ने अपनी रवायत करदा हदीस ही पर अमल किया है, ये हर अहले हदीस आलिम ने कहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी अहले हदीस आलिम के पास जवाब नहीं है। कैसे नहीं जवाब है? आप जवाब पढ़िए, आप जवाब को बता नहीं रहे, आप उसको पढ़ नहीं रहे, और आप कह रहे हैं किसी अहले हदीस के पास उसका जवाब ही नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल से ये रिवायत है कि इसमें कोई मखसूस अदद साबित नहीं है, जितनी चाहे पढ़ लो। लेकिन इमाम अहमद की जो अपनी असल किताबें हैं फ़िक़्ह की, उसमें इमाम अहमद के शागिर्द जो इमाम अहमद से जिक्र करते हैं, वो जिक्र करते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक भी 20 रकतें मुख्तार हैं। मुफ्ती साहब इसका आपने कोई हवाला नहीं दिया है कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने जो है 20 अपने लिए मुंतखब किया है। तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह के किसी भी शागिर्द ने हमारी मालूमात की हद तक ऐसा उनसे नकल नहीं किया है कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने ये कहा हो कि 20 रकत हम अपनाते हैं, बल्कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह का इस सिलसिले में जो कौल है पूरी दुनिया जानती है, सारे उलमा जानते हैं कि वो ये कहते थे कि इस बारे में कोई मुतअय्यन तादाद नहीं है। उनका मानना यह था कि जितना चाहो पढ़ लो। आप 20 कहाँ से ले आए उसमें भाई? इमाम अहमद रहमहुल्लाह की तरफ आपने 20 कहाँ से मंसूब कर दिया? बल्कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह बगैर किसी मुतय्यन तादाद के जितना उनको तौफीक मिलते तो ना पढ़ते थे। और आपने तो कोई हवाला नहीं दिया, लेकिन मैं हवाला देता हूँ इमाम अहमद रहमहुल्लाह के साहबजादे, उनके जो बेटे की किताब, उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला रहमहुल्लाह, उनकी किताब मसाइलुल इमाम अहमद सफ़ा नंबर 96, उस पर वो कहते हैं कि रअई तो अभी, मैंने अपने अब्बा को देखा, युसल्ली फी शहर रमजाना, कि वो रमजान के महीने में पढ़ रहे थे क्या, माला उहसी तरावीहा, तरावी पढ़ रहे थे, हाँ, वला युसल्ली बैन तरावी शैउन वकान यकरहु, माला उहसी तरावी है, यानी वो इतनी तरावी पढ़ रहे थे जितना मैं गिन, तरावी है यानी वो जो है 4 रकात पढ़ के, यानी इतना ज्यादा वो पढ़ रहे थे कि मैं उसको गिन नहीं सकता था, यानी बगैर किसी मुतअय्यन तादाद के वो पढ़ते जा रहे थे। तो उनके साहबजादे तो कह रहे हैं कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले में कोई तायन नहीं की है, वो बेहिसाब यानी बगैर किसी आदाद शुमार के पढ़ते जा रहे थे। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने भी इमाम अहमद रहमहुल्लाह के हवाले से यही बात नकल की है। तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह का ये कौल मारूफ है, आप पता नहीं कहाँ से 20 ले आए कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने 20 की बात की। कहाँ कही है भाई? कौन सी किताब में इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने कही है? और इमाम अहमद रहमहुल्लाह की किस शागिर्द ने बात नकल की है? मैं तो उनके बेटे से नकल कर दिया कि उनके साहबजादे ने कहा है कि वो पढ़ते जा रहे थे और हम उसको गिन नहीं सकते थे कितना पढ़ते थे, यानी कोई उसका हिसाब किताब नहीं था। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं वो 20 पढ़ते थे, तो कहाँ पे लिखा हुआ कि 20 पढ़ते थे? तो बहरहाल आपने कोई हवाला नहीं दिया, बगैर हवाले की बात की है। अभी फ़िक़्ह हम्बली में तरावी की रकतें कितनी है? 20, और इमाम अबू हनीफा के नजदीक भी। मुफ्ती साहब आपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बात कही है, एक मिनट है, तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भी 20 कहते थे, हाँ? ये बात कहाँ लिखा है? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने 20 रकत की बात कही है, ये बात आपने कहाँ से नकल की है? यानी इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के किस शागिर्द ने नकल किया कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा कि 20 रकत तरावी पढ़ो, या वो 20 रकत तरावी पढ़ते थे? बगैर दलील के आपने ये बात कह दी है। मैं आपको बताऊं, देखिए इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के ताल्लुक से, यानी रकाते तरावी की बाबत, यानी रकाते तरावी से मुतल्लिक हमारी मालूमात के हद तक कोई कौल सही सनद से साबित नहीं है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कुछ कहा हो कि कितनी रकाते तरावी है, इस बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, उनके जो शागिर्द है इमाम मोहम्मद, उन्होंने 11 रकात तरावी का जिक्र किया, उसी को अपनाया। तो हमारी जो किताब है सफ़ा नंबर 292 पे मैंने इसका जिक्र किया है। देखिए इमाम मोहम्मद जो फ़िक़्ह हनफी के इमाम है, उनकी जो किताब है मुअत्ता मोहम्मद, जो उनकी किताब है सफ़ा नंबर 91, उसमें उन्होंने बाब कायम किया है। क्या बाब है? बाब क़ियाम शहर रमज़ान व मा फ़ीही मिनल फ़ज़ल, क़ियाम रमज़ान के बारे में। क़ियाम रमज़ान किसको बोलते हैं? अल्लामा लखनवी ने इस पर जो तालीक चढ़ाई है उसमें वो लिखते हैं व युसम्मा अत-तरावी, क़ियाम रमज़ान का एक नाम तरावी भी है। तो पता चला कि यहाँ बात किसकी हो रही है? तरावी की बात हो रही है। अब इस बाब के तहत इमाम मोहम्मद बिन हसन रहमहुल्लाह ने क्या किया है?
انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے. کون سی حدیث؟ جس میں 11 رکعات کا ذکر ہے، جس کے بارے میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ اور ہی ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ بہذا، کہتے ہیں کہ ناخذو، ہم اسی کو لیتے ہیں. ہاں، تو شہر رمضان یعنی رمضان میں تراویح کے سلسلے میں انہوں نے جو روایت نقل کی ہے امام محمد نے، وہ کون سی ہے؟ وہ 11 رکعت کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے 11 رکعت کی نقل کی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاگرد نے جب 11 رکعت کی نقل کی ہے، 11 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام سے ہی سیکھا ہو سکتا ہے کہ ان کے امام نے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ ان کو بتایا ہو. لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند سے صراحت کے ساتھ ایسا کوئی بیان نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ انہوں نے کہا وہ 20 پڑھو. اگر مفتی صاحب کے پاس ہے تو بتائیں، وہ اپنی کتابوں ہی سے بتا دیں، اپنی فقہ کی کتابوں سے بتا دیں، کہیں سے بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ 20 رکعت تراویح پڑھو. ہاں، ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں، ان کے شاگرد موطا امام محمد میں 11 کی بات ہے، 11 کی بات ہے. تو جب ان کے شاگرد 11 بول رہے ہیں تو آپ کو یہ 20 کی بات کہاں سے مل گئی؟ تو بہرحال اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ امام حنیفہ کا نام انہوں نے لے لیا کہ امام حنیفہ نے جو ہے 20 کی بات کہی ہے، لیکن امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت سنت ہے. کسی ایک بھی امام نے نہیں کہا کہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے یا سنت ہے. اس طرح کا دعویٰ، اس طرح کا بیان چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے نہیں کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے، بلکہ اس کے برعکس یعنی 20 والی بات کسی نے نہیں کہی. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو امام مالک یعنی چاروں ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں، لیکن ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں. امام مالک کی بات کریں تو امام مالک کے بارے میں ابھی بات گزر چکی ہے کہ ان کے شاگرد بھی 11 کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات کریں تو امام احمد رحمہ اللہ کوئی تعداد متعین مانتے نہیں ہے، اور وہی صورتحال، وہی معاملہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی کوئی متعین تعداد اس کو مسنون نہیں قرار دیتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ موقف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے یا صحابہ کرام سے 20 رکعت ثابت ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے، رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اگر رکعتیں کم کی بات کریں یعنی بڑی رکعات کے یعنی ان کے سامنے اگر تقابل رکھا جائے کہ اگر کوئی 40 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، تو امام شافعی کہیں گے کہ 40 سے بہتر 20 ہے. تو ان کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر 20 کے مقابلے میں کوئی 11 کی بات کرے تو امام شافعی کا اصول کیا بنتا ہے کہ اس کے مقابلے میں 11 یہ بہتر ہے. کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اصل موقف یہ ہے کہ رکعات کم ہو قیام لمبا ہو، رکعات کم ہو قیام لمبا ہو. تو خلاصہ یہ کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے یا 20 رکعت پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہ کسی ایک امام نے بھی نہیں کہا، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، نہ امام مالک رحمہ اللہ نے، نہ امام شافعی رحمہ اللہ نے، نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. بلکہ اس کے برعکس امام مالک رحمہ اللہ سے تو پوری صراحت ملتی ہے کہ 11 کی بات کرتے تھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہے 11 کی بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کسی تعداد کو مانتے ہی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی کم ہو وہی بہتر ہے. اگر وہ 40 کے مقابلے میں 20 کی بات کہی ہے تو کہیں گے کہ 40 کی بنسبت جو ہے 20 رکعت یہ بہتر ہوگی کیونکہ یہ کم ہے. تو وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ رکعتیں کم ہو قیام لمبا تو زیادہ بہتر ہے. اب 20 کے مقابلے میں آپ ان سے کہیں گے 11 کی بات، تو 11 ان کے اصول کی روشنی میں 20 کی بنسبت 11 جو ہے زیادہ بہتر ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ائمہ جو ہے 20 رکعت کے قائل تھے یہ غلط بات ہے. چاروں ائمہ میں سے کسی کا بھی یہ موقف نہیں تھا کہ 20 رکعت سنت ہے یا اس کو پڑھنا زیادہ افضل ہے.